دیکھو مانو بیٹا، پارو کے ماتا پتا نے کتنا کچھ دے کر بھیجا ہے اپنی بیٹی کو، سب میری چھوٹی بہو کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، اور ایک تمہاری پتنی ہے جب بھی اپنے مائکے جاتی ہے خالی ہاتھ ہی لوٹ آتی ہے۔ ماں جی، میری ماں نے مجھے پورے 4 لاکھ دیے ہیں، میں تو راجو جی کو کاروبار کر کے دوں گی۔ یہ سب سن کر مانو چڑے کو غصہ آنے لگتا ہے۔ اب سب کی قسمت راجو جیسی تو نہیں ہو سکتی نا۔ رانو چڑیا بھی یہ سب سن رہی تھی، وہ خاموش رہتی ہے۔ مانو چڑے کا کام کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ مانو چڑا رانو چڑیا سے کہتا ہے، رانو، تمہارے ماتا پتا بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ داماد کی ذرا عزت نہیں کرتے ہیں۔ مانو جی، اب آپ بلا وجہ مجھ سے لڑائی کریں گے، پلیز بس کر دیں، میں یہ سب سن سن کر تھک چکی ہوں۔ تو ہاں بتاؤ، تمہاری ماں نے دیا ہی کیا ہے تمہیں؟ میری ماں نے مجھے تعلیم دی، مجھے ڈگری دلائی، مگر آپ سب نے مجھے جاب کرنے سے منع کیا۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیتے تو یہ سب میں خود کما سکتی ہوں۔ بڑا شوق ہے تمہیں باہر نکل کر غیر بخشیوں کے ساتھ کام کرنے کا۔ مانو جی، آپ جانتے ہیں میری ماں غریب ہے، وہ نہ جانے اپنا گزارا کیسے کرتی ہے، وہ مجھے کہاں سے کچھ دے۔ مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ کل تم اپنی ماں سے 5 لاکھ روپے لے کر آؤ گی، نہیں تو تم بھی وہاں ہی رات ہو جاتی ہے، رانو چڑیا گھر کے باہر آتی ہے اور پیڑ پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اے اوپر والے، میں کیا کروں؟ میں مانو جی کو کیسے سمجھاؤں؟ آخر کیوں یہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ کیسی جہالت ہے؟ ماں باپ اپنی بیٹیاں بھی دیں اور ان جیسے پکشیوں کے گھر کی ذمہ داری بھی اٹھائیں۔ اے اوپر والے، میری مدد کر، میں بہت پریشان ہوں۔ رانو چڑیا روتے ہوئے اپنی سہیلی لوسی کبوتری کے پاس جاتی ہے۔ رانو، میں تو تمہیں کہتی ہوں چھوڑ دو مانو چڑے کو، کیونکہ یہ سچ ہے، کچھ پکشی کبھی نہیں سدھرتے۔ یہ ہر روز کی لڑائی جھگڑا، یہ مارنا کب تک برداشت کرتی رہو گی تم؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میری ماں غریب ہے اور بیمار رہتی ہے، اگر میری ماں کو ایسی کسی بات کا پتہ چلا تو وہ جی نہیں پائے گی۔ لوسی بہن، میں تو اپنا من ہلکا کرنے کے لیے تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔ اچھا، میں چلتی۔ ارے رانو، کہاں مر گئی تھی؟ کب سے میں تمہیں آوازیں لگا رہی ہوں۔ جی ماں جی، کیا کام تھا؟ جا کر پارو کے جوتے صاف کر کے لا اور میرے لیے 1 کپ چائے بنا کے لا۔ 1 کپ میرے لیے بھی لے آنا رانو بہن۔ اچھا، میں جاتی ہوں۔ جلدی ہے یہ تم سے، غریب کہیں کی۔ اچھا پارو بہو، تم مجھ سے ملنے آتی رہنا۔ ہاں ماں جی، میری ماں نے جو گھر دیا ہے وہ اس گھر کے قریب ہی ہے، میں آتی جاتی رہوں گی۔ اور ماں جی، یہ میں آپ کے لیے چادر لائی تھی۔ بہو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کتنا خیال کرتی ہو تم میرا۔ رانو چڑیا رسوئی میں جا کر چائے بنانے لگتی ہے۔ گڑیا وہاں آتی ہے۔ مما، مجھے میتھ کی کتاب لینی ہے، مجھے پیسے دے دیں، کل بھی ٹیچر نے مجھے سارا دن کھڑے رکھا۔ اچھا گڑیا بیٹی، میں تمہارے پاپا سے کہتی ہوں۔ رات کو جب مانو چڑا گھر آتا ہے تو رانو چڑیا سے کہتا ہے، تم اپنی ماں کے گھر گئی نہیں؟ نہیں مانو جی، میں اپنی ماں سے پیسے نہیں مانگوں گی۔ ارے مانو بیٹا، ادھر آؤ، تمہیں تو میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ بیچاری رانو چڑیا ڈر جاتی ہے۔ مانو بیٹا، اس غریب چڑیا سے جو نکلوا سکتے ہو نکلواؤ، اگر کچھ نہ لے کر آئے تو اسے گھر سے نکال دینا۔ میں تمہاری شادی امیر چڑیا سے کرواؤں گی اور پھر تمہیں کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں ماں جی، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک لالچی تھے۔ اگلے دن رانو چڑیا مانو چڑے سے کہتی ہے، مانو جی، گڑیا نے کتاب لینی ہے، اگر کچھ پیسے۔ کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ مانو جی، آپ کو اپنے بچوں کا خیال تو ہونا چاہیے، ان کی ضروریات آپ پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جو تم مجھے ہر روز لیکچر نہ دیا کرو، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہو۔ تو نکلو میرے گھر سے، پیسے لاؤ گی تو ہی تم یہاں رہو گی، نکل جاؤ۔ مانو چڑا رانو چڑیا کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ گڑیا اور کوکو بھی روتے ہوئے اپنی مما کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے۔ مما، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گڑیا بیٹی، پریشان نہ ہو، اوپر والا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ رانو چڑیا ندی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کچھ سوچنے لگتی ہے۔ بس اب بہت ہوا، مانو، آج سے تمہارا
اور میرا رشتہ ختم ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اس پتھر دل کو میں بدل نہ سکی۔ شاید لوسی بہن سچ ہی کہتی تھی کہ کچھ پکشی کبھی نہیں بدلتے۔ رانو چڑیا اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ لیتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر سونال کی دکان پر جاتی ہے اور اپنا سونے کا ہار بیچ دیتی ہے۔ رانو چڑیا ان پیسوں سے ایک چھوٹا سا گھر بناتی ہے۔ مما یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے، ہم اس میں رہیں گے؟ ہاں گڑیا بیٹی۔ مما مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ کوکو گڑیا اب ہم اس گھر میں لوٹ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے۔ ایک دن رانو چڑیا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ رانو بیٹی، یہ گائے اب بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اب مجھ سے اس گائے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تمہارا بھائی بھی اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، تو یہ گائے تم لے جاؤ۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں اپنی بیلا گائے کا بہت خیال رکھوں گی۔ ہاں بیلا، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہو گی؟ گائے ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ رانو چڑیا گائے لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ کوکو اور گڑیا گائے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ مما یہ وہی گائے ہے نا بچپن میں ہم جس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے؟ ہاں بیٹی، یہ وہی گائے ہے جس کے دودھ سے آپ کی نانو آپ کو مزیدار کلفیاں بنا کر دیا کرتی تھی۔ رانو چڑیا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ اگلے ہی دن رانو چڑیا کلفی کا ٹھیلا لگا لیتی ہے۔ پہلے دن تو کوئی پکشی نہیں آتا مگر پھر آہستہ آہستہ رانو چڑیا کی کلفی جنگل میں مشہور ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا پڑھی لکھی تھی، رانو چڑیا آن لائن بھی کلفی ڈیلیور کرنے لگتی ہے۔ اب رانو چڑیا کا پورے جنگل میں نام بن چکا تھا۔ رانو چڑیا اپنے ساتھ کچھ ورکرز رکھ لیتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک بڑا ہوٹل بنا لیتی ہے۔ ایک وہ زندگی تھی جس میں میں ایک ایک پائی کی محتاج تھی، نہ کوئی عزت تھی اور نہ کوئی اہمیت۔ رانو، تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ بیکار مانو چڑا آج بھی جنگل میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ ایک دن تو اس نے طوطے کے گھر سے چوری بھی کی اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ رانو چڑیا کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکا تھا اور گڑیا پولیس میں آفیسر بن چکی تھی۔ رانو چڑیا بہت خوش تھی۔ مانو چڑا آج بھی نہ بدلا تھا۔ کچھ پکشی کبھی نہیں بدلتے۔ مانو چڑے کی ماں بھی بستر پر لگ گئی تھی مگر اسے لگتا تھا کہ یہ اوپر والے کی آزمائش ہے اور کچھ نہیں، یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے۔